ایک گاؤں تھا جس کا نام امنپور تھا۔ وہاں ایک غریب مگر ایماندار خاندان رہتا تھا، جس میں ایک بوڑھا باپ، اس کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا رحمان تھا۔ رحمان ایک نوجوان تھا جو محنت کرتا تھا اور اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ رحمان کو بچپن سے ہی ان کے والدین نے اللہ پر یقین رکھنے کی تعلیم دی تھی، اور وہ ہر کام کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا اور ہر مشکل میں اس سے مدد مانگتا تھا۔ ایک سال قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ رحمان کے گھر کا حال بہت خراب ہو گیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ رحمان کے والد بیمار پڑ گئے، انہیں دوا اور خوراک کی شدید ضرورت تھی۔ رحمان نے گاؤں کے امیر زمیندار ملک رحمان علی سے مدد مانگی، لیکن اس نے اسے بے عزت کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ رحمان نے دوسرے گاؤں والوں سے بھی مدد چاہی، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو جب رحمان نے دیکھا کہ اس کے والد کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ رونے لگا۔ اس کی ماں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹا، اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا، وہ ہر غریب اور محتاج کی مدد کرتا ہے۔ رحمان نے اپنی آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے اللہ، میں تیرے سوا اور کسی کا سہارا نہیں ہوں۔ میرے والد بیمار ہیں اور گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو میری مدد فرما۔ اگلی صبح جب رحمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک تھیلا پڑا ہے۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس میں روٹی، پھل اور کچھ دوا تھیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے والد کو دوا دی اور کھانا کھایا۔ اس دن اس نے سوچا کہ شاید کوئی رحم دل شخص یہ چھوڑ گیا ہوگا۔ دوسرے دن بھی جب وہ صبح اٹھا تو دروازے پر ایک تھیلا تھا، اس میں روٹی، سبزیاں اور کچھ رقم تھی۔ رحمان نے سوچا کہ وہ یہ پتہ لگائے گا کہ یہ چیزیں کون چھوڑ جاتا ہے۔ وہ رات کو جاگنے کا ارادہ کرتا ہے۔ رات کو رحمان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور دروازے پر تھیلا رکھ کر چلی جاتی ہے۔ رحمان نے اس کا پیچھا کیا اور اس سے پوچھا، اماں، آپ کون ہیں اور آپ میری کیوں مدد کر رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا، میں ملک رحمان علی کی ماں ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے بیٹے کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے بیٹے نے تمہاری بے عزتی کی، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم اللہ کے بندے ہو۔ میں نے سوچا کہ اللہ کی راہ میں تمہاری مدد کرنا میری سعادت ہوگی۔ رحمان نے کہا، لیکن آپ کو تو خطرہ ہے، اگر آپ کے بیٹے کو پتہ چل گیا تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اپنے بیٹے سے نہیں۔ جو وہ کرے گا اس کا وہ حساب دے گا۔ میرا کام تو صرف اس کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ رحمان نے کہا، میں آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، آپ نے میری زندگی بچا لی اور میرے باپ کی بھی۔ بوڑھی عورت نے کہا، میں نے تمہاری زندگی نہیں بلکہ اللہ نے تمہاری زندگی بچائی ہے۔ میں تو صرف اس کا آلہ ہوں، تم اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل حل کر دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد رحمان کے والد صحتیاب ہو گئے۔ ایک رات رحمان نے خواب دیکھا کہ ایک نورانی شخص اس سے کہہ رہا ہے، رحمان، تمہاری محنت اور اللہ پر یقین قبول ہو گیا ہے۔ کل صبح جب تم اٹھو گے تو تمہیں گاؤں کے باہر ایک درخت کے پاس خزانہ ملے گا۔ وہ خزانہ تمہارے لیے ہے، لیکن یاد رکھو، یہ دولت صرف تمہاری نیت کے مطابق استعمال کرو۔ صبح جب رحمان اٹھا تو اس نے دیکھا کہ گاؤں کے باہر درخت کے پاس واقعی ایک خزانہ پڑا ہے۔ اس نے اسے اٹھایا تو اس میں سونے چاندی کے سکے اور قیمتی جواہرات تھے۔ رحمان نے پہلے اپنے قرض ادا کیے، پھر اس نے ملک رحمان علی کی اماں کا احسان ادا کرنے کے لیے انہیں کچھ دولت دی۔ پھر اس نے گاؤں میں ایک مسجد بنوائی اور غریبوں کی مدد شروع کر دی۔ جب ملک رحمان علی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ رحمان سے معافی مانگنے آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری بے عزتی کی، لیکن تم نے میری ماں کا احسان کیا۔ تم نے مجھے دکھایا کہ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ رحمان نے کہا، یہ سب اللہ کی کرشمہ ہے، اس نے میری آزمائش لی اور پھر میری مدد کی۔ اس واقعے کے بعد پورا گاؤں بدل گیا، لوگوں میں محبت اور بھائی چارہ بڑھ گیا، غریب امیر ہو گئے اور امیر کو ہمدردی کا درس ملا۔ رحمان نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ پر یقین رکھا اور کہتا تھا کہ اللہ ہر غریب اور محتاج کی مدد کرتا ہے، بس اس کے بندے کو صبر اور یقین کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سبق آموز اسٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیوز کو ضرور لائک کریں۔